وسلم کی نظر عنایت کا صدقہ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، شہیدان کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نگاہ کرم کا صدقہ 20 روزہ غلامان صحابہ و اہل بیت اجتماع میں سے آج کے اس اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اللہ کرے جس طرح ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے اللہ کے مقبول بندوں کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب پر کرم فرمائے، ہماری حاضری مدینہ شریف میں بھی لگ جائے۔ محتشم سامعین و ناظرین، 20 روزہ اجتماعات کے اندر ہم نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔ آج کا ہمارا موضوع اہل بیت اطہار کے افکار کہ آخر اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فکر کیا ہے، اہل بیت کا طریقہ کیا ہے، ائمہ اہل بیت کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے، اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے اہل بیت اطہار کا پیغام کیا ہے۔ ائمہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے افکار پر بات کی جائے تو اس کے لیے زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، نہ ان کی شان ختم ہو سکتی ہے، نہ ان کی فکر ختم ہو سکتی ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ائمہ اہل بیت اطہار میں آپ کا نام سر فہرست اول نمبر پر ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ کا اگر ہم غور کے ساتھ اس کو پڑھیں اور سمجھیں تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اللہ اور اس کے محبوب سے تو پیار کیا، اس کے بعد آپ نے سب سے زیادہ جس چیز کے ساتھ پیار کیا ایک نماز اور دوسرا قرآن ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افکار کو اگر ہم پڑھیں اور آپ کے کردار کو پڑھیں تو اس میں ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح نظر آتی ہے کہ حضرت مولا مشکل کشا کو نماز سے بھی پیار تھا اور قرآن سے بھی پیار تھا۔ جب میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا سر مبارک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی گود مبارک میں رکھا، ہمارے نظریے کے مطابق چونکہ ہم اہل سنت اہل ادب ہیں، ہم اپنے محبوب علیہ السلام کے سر کو بھی برکت والا مانتے ہیں اور حضرت علی کی گود کو بھی برکت والی گود مانتے ہیں، چونکہ نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ اب میرے محبوب نے اپنا سر مبارک حضرت مولا علی کی گود مبارک میں رکھا ہوا ہے۔ نماز عصر کا وقت جا رہا ہے، میرے محبوب علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بار بار دیکھ رہے ہیں، ادھر چہرہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کا چہرہ مبارک میری گود میں ہے، ادھر نماز عصر کا وقت جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں دو چیزیں تھیں، ایک عشق مصطفیٰ اور ایک محبت نماز، لیکن آپ نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ چونکہ عشق مصطفیٰ ہے تو نماز کا فائدہ نہیں، محبوب کا عشق بھی مد نظر رکھا اور رب ذوالجلال کی عبادت کو بھی مد نظر رکھا۔ حالانکہ جو کر رہے ہیں یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے،
کہ اللہ کے محبوب کا سر انور گود میں ہے، پر مولا علی کے افکار دیکھو، ان کے نظریات دیکھو اور ان کا طریقہ دیکھو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا سر انور گود میں، مولا مشکل کشا پریشان ہیں، نماز عصر کا وقت جا رہا ہے، آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو مبارک میرے محبوب علیہ السلام کے چہرہ انور پر گیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے پوچھا، میرے علی پریشان کیوں ہو، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی، آقا نماز عصر کا وقت گزر چکا ہے۔ حضرت علی کی ایک نماز وہ قضا ہوئی تو آپ نے رونا شروع کر دیا کہ محبوب نماز کا وقت گزر گیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، علی پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے، میرے ہوتے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ عرض کی، آقا نماز کا وقت گزر گیا۔ میرے نبی نے فرمایا، علی یہ بتاؤ نماز قضا پڑھنی ہے یا ادا کرنی ہے؟ اب حضرت علی نے عرض کی، آقا آپ کے ہوتے علی ہو اور قضا کرے اور قیامت تک آنے والے لوگ اس پر اعتراض کریں گے، آقا آپ کے ہوتے میں نے قضا نہیں پڑھنی، میں نے ادا ہی نماز عصر پڑھنی ہے۔ اب جب حضرت علی نے میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ نماز کا وقت گزر چکا ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، عرض کی، آقا پر میں نے قضا نہیں پڑھنی، ادا ہی پڑھنی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بلند کیا اور دعا کی، مالک ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بھیج، میرے علی نے نماز عصر کو ادا کرنا ہے۔ اب ادھر بارگاہ خدا بندی میں میرے نبی نے التجا کی، ادھر رب ذوالجلال نے میرے محبوب کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ ڈوبا ہوا سورج واپس آیا، میرے نبی نے اپنے علی سے فرمایا کہ اے علی اب نماز عصر کو ادا کر لو۔ حضرت علی نے نماز عصر کو ادا کیا، جس طرح ڈوبا ہوا سورج واپس آیا، آپ نے نماز مکمل کر لی، سورج دوبارہ ڈوب گیا۔ محتشم سامعین و ناظرین، مولا علی کا نظریہ تو یہ ہے، آپ کی فکر تو یہ ہے، آپ کی تعلیمات تو یہ ہیں، اگر ہم نام علی لیں، محبت علی کا دعویٰ کریں اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو پھر اس پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ نام علی کے دعوے کے ساتھ ساتھ حضرت علی کی صورت سے بھی پیار ہونا چاہیے، ان کی سیرت سے بھی پیار ہونا چاہیے۔ ان کی قضا نہیں ہوئی اور ہماری کبھی ادا نہیں ہوئی تو پھر محبت کا نعرہ تو جھوٹا ہوا۔ سچے نعرے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضرت مولا علی کی سیرت کو اپنائیں، جو انہوں نے ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائیں، ہم ان کو پڑھیں، سمجھیں اور ان کو اپنی زندگیوں کے اندر اپنائیں، تاکہ ہماری سیرت سے پتہ چلے، صورت سے پتہ چلے یہ رب ذوالجلال نے اس کو حضرت علی کا سچا عشق عطا فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت مولا علی کے بعد حضرت امام حسن کی سیرت، امام حسین رضی اللہ عنہما کی سیرت، امام زین العابدین کی سیرت، امام باقر کی سیرت، امام جعفر صادق کی سیرت۔ اب جتنے بھی ائمہ اہل بیت اطہار ہیں، ان کی جب بھی ہم سیرت کو پڑھیں گے، اللہ کے فضل سے ائمہ اہل بیت اطہار میں پورے 12 اماموں میں کوئی ایک بھی بے نمازی نہیں، سارے کے سارے ہمیں نمازی نظر آئیں گے۔ ائمہ اہل بیت اطہار، ان کی فکر، ان کی تعلیمات، اگر ہم ان کی تعلیمات کو پڑھیں، نہ کوئی بے نمازی نظر آئے گا، نہ ہی کوئی گنہگار نظر آئے گا، بلکہ رب ذوالجلال نے سب کو ہی اپنی عبادت کی توفیق اور عبادت کا جذبہ عطا فرمایا ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی تعلیمات دیکھو، جب نماز کا وقت ہوتا ہے، میرے امام نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، وضو کے دوران امام حسن کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ اب مولا علی کے بیٹے ہیں اور ائمہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، 12 اماموں میں ان کا بھی نام آتا ہے۔
آپ جب وضو مبارک فرماتے ہیں دوران وضو امام حسن کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ امام حسن اتنے بڑے امام اور اتنے بڑے امام کے بیٹے، اتنے بڑے امام کے بھائی اور امام الانبیاء کے نواسے اور امام الاولیاء کے شہزادے اور سید الشہداء کے بھائی، لیکن جب وضو کریں رنگ زرد ہو جاتا ہے، سوال کیا امام یہ تو بتاؤ وضو کرتے ہو نماز کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، اور چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے؟ میرے امام کی تعلیم دیکھو، میرے امام کی فکر دیکھو۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں لوگو میں اس لیے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، تمہیں نہیں پتہ میں کس کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوتا ہوں۔ فرمایا اس رب کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوتا ہوں اور رب کے خوف کی وجہ سے میرے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ وہ امام حسن کہ جن کے میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک عطا فرمایا، آذان ان کے کان میں پڑی، تکبیر پڑی، میرے محبوب نے گڑتی مبارک عطا فرمائی، اور میرے محبوب نے ان کے بارے میں فرمایا میرا حسن میرا حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کو میرے نبی نے دنیا میں ہی جنتی جوانوں کی سرداری عطا فرمائی، ان کی عز و انکساری کا حال یہ ہے وضو کرتے ہی چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ قیامت تک آنے والے غلاموں کو بتانا چاہتے تھے اے میرے غلاموں، اگر میرے نانا نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے پھر بھی مجھے رب کا اتنا خوف ہے تو جو میرا غلام ہوگا اس کے دل کے اندر رب ذوالجلال کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ پھر امام حسن کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اگر ہم ان کی تعلیمات کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں تو امام حسین کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ سے سرشار نظر آتا ہے۔ آپ نے امت کو کیا تعلیم دی، اپنے نانا جی کے غلاموں کو کیا تعلیم دی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی سرزمین میں بھی آپ نے نماز پڑھ کر اور نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ کر قیامت تک آنے والے غلاموں کو یہ پیغام دیا، حسین نے تلواروں کے سائے میں، نیزوں کی برسات میں بھی نہ نماز کو چھوڑا نہ قرآن کو چھوڑا۔ قیامت تک جو بھی حسین کا غلام ہوگا وہ نماز سے بھی پیار کرے گا، قرآن سے بھی پیار کرے گا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سیدنا علی بن حسین بن علی، جنہیں امام زین العابدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور بیمار کربلا کے نام سے بھی آپ کو پکارا جاتا ہے۔ امام زین العابدین کا انداز دیکھو، آپ کے افکار دیکھو کہ آپ بھی جب وضو فرماتے تو امام زین العابدین جب نماز کے لیے آ کر کھڑے ہوتے تو آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی، جسم کانپنا شروع ہو جاتا، ہاتھ کانپ رہے ہوتے، جسم پر کپ کپی طاری ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا امام زین العابدین، اتنی بڑی ہستی کے بیٹے، اتنے عظیم راہبر کے پوتے اور اتنے بڑے امام کے بھتیجے، آخر نماز میں کھڑے ہوتے وقت جسم پر کپ کپی کیوں طاری ہوتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں تمہیں نہیں پتہ، میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں، مجھے میرے رب سے ڈر لگتا ہے اور خوف خدا کی وجہ سے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے گھر میں کسی نے آ کر بتایا آگ لگ گئی ہے۔ امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں اور دوران نماز لوگوں نے آوازیں دی امام گھر میں آگ لگ گئی ہے، نماز کو چھوڑو، آ کر آگ کو بجھاؤ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز میں ہی مصروف رہے۔ جب نماز مکمل کی لوگوں نے سوال کیا
گھر تو جل رہا تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے نہ گھر کو بچایا نہ اپنے آپ کو بچایا۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہ تو دنیا کی آگ بڑی معمولی سی ہے، میں تو جہنم کی آگ کو بجھا رہا تھا کہ رب ذوالجلال مجھے اس آگ سے نجات عطا فرمائے۔ اب یعنی یہ ائمہ اہل بیت اطہار، ان کا طریقہ کار یہ ہے، انداز زندگی یہ ہے۔ اور پھر امام زین العابدین کے بعد امام باقر، ان کی اگر زندگی کو پڑھے تو زندگی کا ایک ایک لمحہ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کا پیغام اس امت کو عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، اگر ہم آپ کی زندگی کو پڑھیں، امام جعفر صادق کا نام لینا تو بڑا آسان ہے، لیکن امام جعفر صادق کی فکر کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ امام جعفر صادق کے نام لینے کی بجائے ہم ان کی فکر کو پڑھیں، ان کی تعلیمات کو پڑھیں کہ امام جعفر صادق نے اس امت کو تعلیم کیا ارشاد فرمائی ہے۔ اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی بغیر وضو کے حدیث پاک کو نہ پڑھا ہے اور نہ ہی بغیر وضو کے حدیث پاک کو پڑھایا ہے۔ ان کی نظروں میں حدیث مصطفیٰ کی اتنی قدر اور اتنی اہمیت ہے، اور امام جعفر صادق کے ہاں ادب کا اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ آپ نے کہا میرے غلاموں، قرآن کی شان بھی بڑی اعلیٰ ہے، پر میرے مصطفیٰ کی زبان اور آپ کے فرمان کی شان بھی بڑی اعلیٰ ہے۔ آپ نے فرمایا میرا تو معمول ہے بغیر وضو کے نہ حدیث کو پڑھتا ہوں نہ پڑھاتا ہوں، جب پڑھنی ہو تب بھی غسل کر کر وضو کی حالت میں حدیث کو پڑھتا ہوں، اور جب پڑھانی ہو تب بھی میں ادب کے ساتھ حدیث مصطفیٰ کو پڑھاتا ہوں۔ آپ ایک دن وضو فرما رہے تھے، خادم وضو کروا رہا ہے، امام جعفر صادق کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا تھا کہ آپ کے کپڑوں پر پانی پڑ گیا، ہے بھی غلام اور وضو کروا رہا ہے، اور ہاتھوں پر پانی ڈالنے کی بجائے آپ کے کپڑوں پر پانی ڈال دیا، اور پانی ڈال کر غلطی سے پانی پڑا، جان بوجھ کر نہیں ڈالا۔ جو ہی پانی آپ کے کپڑوں پر پڑا، خادم کو بڑی شرمندگی ہوئی، ڈر گیا، پتہ نہیں کیا سزا ملے گی، میرے ساتھ کیا ہوگا، پر اس کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی یہ سزا دینے والے نہیں، یہ سزاؤں سے بچانے والے ہیں، یہ بدلہ لینے والے نہیں، یہ معاف فرمانے والے ہیں۔ وہ ڈر گیا۔ میرے امام کا عفو و درگزر دیکھو، معاف کرنے کا انداز دیکھو۔ جب وہ ڈرا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، آپ مسکرائے اور اس کو فرمایا جاؤ، اس کے بدلے میں نے تمہیں آزاد فرما دیا ہے۔ امام جعفر صادق کی سیرت یہ ہے، مسجد نبوی شریف میں عبادت فرما رہے ہیں، ایک شخص اس کا 1000 دینار گم ہو گیا، اور امام کے پاس آ گیا، کہنے لگا وہ پڑا تھا، آپ نے اٹھا تو نہیں لیا، پر اس کو پتہ نہیں تھا یہ کوئی عام بندہ نہیں بیٹھا، یہ امام باقر کا شہزادہ بیٹھا ہے، یہ عام بندہ نہیں بیٹھا، خاندان نبوت کا چشم و چراغ بیٹھا ہے۔ سوال تو کر دیا کہ آپ نے 1000 دینار اٹھائے ہیں اور مجھے واپس کرو۔ آپ اپنے گھر کی طرف حجرہ مبارک کی طرف گئے، 1000 دینار لائے، لا کر آپ نے اس کو عطا فرما دیے۔ اب وہ شخص جب اس نے مسجد نبوی شریف سے اپنا سامان اٹھانے لگا، جو اس کے دینار 1000 دینار گم ہوئے تھے، اب وہ تلاش کرنے لگا تو اس کو مل گئے، اور آ کر امام جعفر صادق کی بارگاہ میں پیش کیے کہ جناب میرے جو دینار گم ہوئے تھے وہ مل گئے ہیں، اور آپ اپنے واپس لے لیں۔ آپ نے فرمایا میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جو ایک دفعہ عطا فرما دے تو پھر چیز کو واپس نہیں لیا کرتا۔ فرمایا ہم لینے والے نہیں، ہم دینے والے ہیں، ہم مانگنے والے نہیں، ہم عطا فرمانے والے ہیں۔ محتشم سامعین و ناظرین، یہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے
سیرت اور ان کے افکار کے چند پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم ان کی سیرت کو پڑھیں۔ آخر ان نے اتنی قربانیاں دی اور انہوں نے ہمیں تعلیمات کیا ارشاد فرمائی ہیں۔ آج بھی اگر ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں تو رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ رب ہماری دنیا میں بھی ہمیں عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ائمہ اہل بیت اطہار ان کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔